السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ دی کشمیر فائلز فلم، جسے بی جے پی کی بھرپور حمایت حاصل تھی، اس فلم کو اب فلم فیسٹیول کی اختتامی تقریب میں جیوری کے سربراہ اور اسرائیلی فلم ساز نے اسٹیج پر تنقید کرتے ہوئے اسے پروپیگنڈا اور فحش فلم قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمیں ایک پروپیگنڈا اور فحش فلم کی طرح محسوس ہوا اور اس طرح کے باوقار فلمی میلے کے لیے یہ ایک نامناسب فلم ہے۔ بتا دیں کہ ہندوستان میں اس فلم کو مرکزی حکومت کی جانب سے سراہا گیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہوں یا پھر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہوں، انہوں نے اس کی پرفارمنس کی اور کہانی کی بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ اس فلم کو بی جے پی کی حکومت والی بیشتر ریاستوں میں ٹیکس فری بھی قرار دیا گیا تھا، جبکہ سماج کے ایک بڑے انصاف پسند طبقے نے اسے پروپیگنڈا اور ہندو مسلم منافرت کو بڑھاوا دینے والی فلم قرار دیا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ فلم جھوٹ پر مبنی ہے۔ جو کچھ کہا گیا وہ پھر سے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب آپ کو یاد ہی ہوگا اور آپ کو حقیقت بھی پتہ ہی ہے۔ ویسے یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ کس طریقے سے اس فلم کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا تھا۔ اب اس پر سوشل میڈیا پر بھی خوب تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما رویندر شرما نے کہا کہ جس طرح حکومت نے کشمیر فائلز کو فروغ دیا اور ایک مہم چلائی، اس سے خود پروپیگنڈا ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نادو لپیٹ کا بیان حکومت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ وہیں بی جے پی نے کہا کہ جس طرح لوگوں نے ہولوکاسٹ کی تردید کی اور اس کو پروپیگنڈا قرار دیا، کچھ لوگ کشمیر فائلز کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ سینئر صحافی عارفہ خانم شیروانی نے کہا کہ جیوری نے کشمیر فائلز فلم کو فحش اور پروپیگنڈا قرار دیا ہے اور یہ بات اب ایک اسرائیلی کی زبان سے سننی باقی رہ گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے مرکز نظام الدین میں تبلیغی جماعت کے ہیڈ کوارٹر میں عوام کے داخلے پر پابندی کو جاری رکھنے کے لیے دہلی پولیس کی دلیل کو خارج کرتے ہوئے پھٹکار لگائی ہے۔ عدالت نے پولیس کو مرکز نظام الدین کی چابیاں مولانا سعد کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے مارچ 2020 کے بعد مئی میں پہلی بار مسجد انتظامیہ کو رمضان کے مہینے کے بعد عوام کو داخلے کی اجازت دینے کی اجازت دی تھی، تاہم منسلک مدرسہ اور ہاسٹل میں عوام کا داخلہ ممنوع ہے۔ جسٹس جسمیت سنگھ نے دہلی پولیس کو کہا کہ چابیاں اس شخص کو سونپنی ہوں گی جس سے یہ چابیاں لی گئی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ نے جس شخص سے قبضہ لیا ہے، آپ اسی شخص کو قبضہ واپس کر دیں۔ پولیس کی سرزنش کرتے ہوئے عدالت عالیہ نے پوچھا کہ آپ نے کس حیثیت سے اس پر قبضہ کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں پولیس کا کہنا تھا کہ مولانا سعد سے قبضہ لیا گیا تھا، تاہم انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مفرور ہیں، جبکہ مرکز کی انتظامیہ نے کہا کہ وہ نظام الدین میں ہی ہیں اور مفرور نہیں ہیں اور پولیس کے سامنے بھی وہ پیش ہوں گے۔ کرناٹک میں بی جے پی کے رہنماؤں کو ہسٹری شیٹر سائلنٹ سنیل کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جو کہ سینٹرل کرائم برانچ کے مطابق مفرور تھا۔ بنگلورو سینٹرل کے ایم پی پی سی موہن، بنگلورو ساؤتھ ایم پی تیجسوی سوریا، چک پیٹ کے ایم ایل اے اور بنگلورو ساؤتھ بی جے پی کے صدر این آر رمیش اور دیگر بھی اسٹیج پر ہسٹری شیٹر کے ساتھ نظر آئے۔ کانگریس نے سلسلہ وار ٹویٹس میں حکمراں بی جے پی پر مجرموں کے ساتھ روابط رکھنے کا الزام لگایا۔ کانگریس نے طنز کستے ہوئے لکھا کہ ریاست میں جرائم کی شرح کیسے نیچے آ سکتی ہے جب مجرموں کے بی جے پی کے ساتھ روابط ہیں۔ وزیر داخلہ کو ٹیگ کرتے ہوئے کانگریس نے سوال کیا کہ کیا آپ کے محکمے میں بدمعاشوں کو پکڑنے کی صلاحیت نہیں ہے یا آپ نے خود پولیس والوں کو روکا ہے؟ کانگریس نے پوچھا کہ جب بی جے پی لیڈر اسٹیج پر تھے تو کیا وہاں کوئی پولیس موجود نہیں تھی؟ پولیس کو گرفتار کرنے سے آخر کس نے روکا ہے؟ کیا بدمعاش پولیس سے زیادہ بااثر ہو گئے ہیں؟ اس سلسلے میں ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ جنیندرا نے شیموگا میں صحافیوں کو بتایا کہ وہ اس پیش رفت سے لاعلم ہیں اور معلومات اکٹھا کرنے کے بعد ہی رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہیں سینٹرل کرائم برانچ سی سی بی کے جوائنٹ کمشنر ایس ڈی شرنپا نے کہا کہ سنیل کے خلاف کوئی زیر التوا وارنٹ نہیں ہے اور نہ ہی کسی کیس کے سلسلے میں انکوائری کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس لیے اسے نہیں اٹھایا گیا ہے۔ تاہم 23 نومبر 2022 کو سی سی بی کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس شخص کو 23 نومبر کو سی سی بی بنگلورو نے ایک چھاپے کے دوران مفرور یعنی کہ لاپتہ قرار دیا تھا۔ نقاب پوش چوروں کے گروپ نے بنگلورو کے مضافات میں ایک بینک لوٹ لیا ہے اور 3.5 کروڑ روپے مالیت کا سونا اور قیمتی سامان اور 14 لاکھ روپے نقدی لے کر فرار ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ 26 نومبر کو کرناٹک کے گرامینا بینک کی ایک شاخ میں پیش آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم نے گیس کٹر کا استعمال کرتے ہوئے کھڑکیوں کی گرلز کاٹ کر عمارت تک رسائی حاصل کی۔ وہ انڈین ایکسپریس نے اطلاع دی ہے کہ چوروں نے بینک میں داخل ہونے سے قبل سی سی ٹی وی کیمرے اور ایک ڈیجیٹل ویڈیو ریکارڈ بھی تباہ کر دیا۔
وہیں معائنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ تقریباً 3.5 کروڑ روپے کا سونا اور تقریباً 14 لاکھ روپے کی نقدی چوری ہوئی ہے۔ وہیں پولیس کو شبہ ہے کہ اندرونی افراد ہی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ممتاز شہریوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے الیکشن کمیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ گجرات میں انتخابی ریلی کے دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ بیان پر کارروائی کرے، جس میں شاہ نے کہا تھا کہ کس طرح مودی حکومت نے فسادیوں کو 2002 میں سبق سکھایا تھا اور تب سے اب تک بی جے پی نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ گجرات میں امن و امان قائم رہے۔ ان کے اس بیان کو ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے اس طرح کے فرقہ وارانہ بیان کی اجازت نہیں دینے کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے معاملے کی تحقیقات اور ضروری سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وہیں کارکنوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بیان تعزیرات ہند کی دفعہ 153(1) کی خلاف ورزی ہے، جو مذہب، نسل، جائے پیدائش، رہائش، زبان وغیرہ کی بنیاد پر مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینے سے متعلق ہے، اور اس پر عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعہ 8 بھی لاگو ہوتی ہے، جو 35A سمیت IPC کی مختلف دفعات میں قصوروار پائے جانے پر نااہل بھی قرار دیتی ہے۔ سال 2002 میں گودرا میں ٹرین میں آگ لگنے کے واقعے میں تقریباً 59 ہندو تیرتھ یاتری اور کار سیوک مارے گئے تھے۔ اس کے بعد ریاست میں مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر تشدد ہوا تھا، جس میں 1000 سے زائد لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی تھی، اور اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے امت شاہ نے اس مرتبہ انتخابی ریلی میں کہا کہ ہم نے فسادیوں کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ آج تک سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پائے۔ کیرل پولیس نے ترووننتپورم میں اڈانی بندرگاہ کے خلاف جاری احتجاج کے سلسلے میں ایک مقامی پولیس اسٹیشن پر مبینہ طور پر حملہ کرنے اور 36 پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے اور زخمی کرنے کے الزام میں 3000 سے زائد لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس نے الزام لگایا ہے کہ تقریباً 3000 لوگ جو بندرگاہ کے خلاف مظاہرے کا حصہ تھے، اتوار کی رات پولیس اسٹیشن کی طرف مارچ کیا اور تشدد اور توڑ پھوڑ کی۔ دوسری جانب مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کر کے تشدد کو ہوا دینے کا الزام لگایا ہے۔ دراصل مظاہرین ہفتے کے روز پورٹ پروجیکٹ سائٹ پر ٹرکوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کے الزام میں اپنے 5 ہم وطنوں کی گرفتاری کے بارے میں وضاحت طلب کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن کے باہر جمع تھے۔ دوسری جانب احتجاج کی قیادت کرنے والوں نے پولیس کے الزامات کی تردید کی ہے اور پولیس پر 5 بے گناہ مردوں کو گرفتار کر کے تشدد کو ہوا دینے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پولیس والوں کو ہم پر پتھر پھینکتے دیکھا اور خواتین جو پولیس تھانے کے باہر جمع تھی وہ بے دریغ بھاگ رہی تھیں۔ اس کے بعد ہونے والے لاٹھی چارج میں تقریباً 30 سے زائد ماہی گیروں کو سر میں چوٹیں بھی آئی ہیں، اس طرح ان کا کہنا ہے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ یورپی شہریوں کے لیے مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس یوکرین کے خلاف موسم سرما کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ نیٹو سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ خوراک اور توانائی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کا مطلب یورپی خاندانوں کے لیے مشکل وقت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم یوکرین کو ہتھیار دیں تو مغرب مذاکرات کی میز پر اس ملک کی پوزیشن مضبوط کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں روس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر امریکہ اور نیٹو کارروائی سے پیچھے نہ ہٹے تو سخت اقدام اٹھائیں گے۔ اس سے قبل امریکی ایوان نمائندگان کے رکن مائک کوئگلی نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ روس یوکرین جنگ برسوں تک جاری رہ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ کو بھی اسلحے کی مزید قلت کا سامنا ہوگا۔ وہیں ایران نے حکومت مخالف مظاہروں پر مظالم کے الزامات عائد کرتے ہوئے تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی نئی تشکیل کردہ کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ ایران کمیٹی کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے حقوق کونسل نے جمعرات کو ایران میں جاری مظاہروں پر مہلک کریک ڈاؤن کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے پر ووٹنگ کی تھی۔ اقوام متحدہ کی کمشنر برائے حقوق وولکر ٹرک نے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ ایران مظاہرین کو طاقت سے نہ کچلے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے 60 اہلکار بھی اس میں مارے گئے ہیں، جبکہ 18,000 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نصیر کرانی کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک ان مظاہروں میں ملوث ہیں اور ان کے پاس مخصوص اطلاعات بھی ہیں، جس کے مطابق امریکہ، اس کے کچھ اتحادی اور مغربی ممالک کا ان مظاہروں میں کردار ہے۔ جنوبی ہند کی عظیم درسگاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے طلباء کی ثقافتی تنظیم اللجنۃ العربیہ کے زیر اہتمام طلباء مدارس کی تعلیمی، ثقافتی بیداری اور مدارس کے مابین باہمی ربط پیدا کرنے کے غرض سے انشاءاللہ 5 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری یعنی کہ 30 نومبر اور 1 دسمبر 2022 بروز بدھ اور جمعرات 2 روزہ دینی مدارس کے طلباء کے مابین جنوبی ہند کی سطح پر مختلف ثقافتی مسابقے منعقد کیے جا رہے ہیں۔
اس مسابقے میں جنوبی ہند کی 7 ریاستوں کرناٹک، کیرل، تمل ناڈو، تلنگانہ، گجرات، مہاراشٹر اور گوا کے مدارس کے طلباء شریک ہوں گے۔ محترم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد ندوی کے مطابق یہ مسابقہ 3 زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا زمرہ یعنی کہ جنوبی ہند کی سطح پر مختلف دعوتی و معاشرتی موضوعات پر مناقشہ کا پروگرام ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ کرناٹک کی سطح پر اجتماعی قراءت کا مسابقہ ہوگا، جبکہ بھٹکل و اطراف کے مکاتب کے طلباء کے مابین اسلامی ترانے اس کا پروگرام بھی منعقد ہوگا۔ اس پروگرام کی افتتاحی نشست 30 نومبر 2022 یعنی کہ بروز بدھ صبح 9:30 بجے منعقد ہوگی۔ مسابقے کی پہلی نشست اسی روز صبح 11:15 بجے منعقد ہوگی، جبکہ دوسری نشست اسی روز بعد نماز عشاء 8:30 بجے ہوگی، جبکہ تیسری نشست 1 دسمبر 2022 یعنی کہ بروز جمعرات صبح 9:30 بجے ہوگی، اور پروگرام کی اختتامی نشست 1 دسمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء 8:30 بجے منعقد ہوگی۔ یہ جملہ نشستیں جامعہ اسلامیہ جامع آباد بھٹکل میں ہی منعقد ہوں گی، اور جامعہ کے ذمہ داران نے عوام سے جملہ نشستوں میں شرکت کی گزارش کی ہے۔ بتا دیں کہ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاد، عربی مجلہ الرائد کے مدیر حضرت مولانا سید جعفر مسعود صاحب حسنی ندوی مدظ اللہ العالی بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔